مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے لگائے گئے کرفیو کو 2.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل کرفیو کے دوران کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ عید کی نماز تک نہ پڑھ سکے۔ احتجاج کے دوران ہونے والے حملوں میں اب تک 100 سے زائد افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کی آنکھیں پیلٹ گن سے متاثر ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی بصارت سے محروم ہو چکے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ، دفاتر، سکول اور دکانیں سب بند پڑے ہیں۔ مار دھاڑ کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں اور تشدد کا سلسلہ بھی زوروں پر ہے۔ تمام اہم کشمیری رہنماؤں کو اس وقت بھارت نے اپنی حراست میں لے رکھا ہے۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کے روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہونے والے بیان کے مطابق ان کے شوہر دل کے مریض بن چکے ہیں، جبکہ تشدد کی وجہ سے ان کی ٹانگ میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے۔ مشال ملک نے حکومت پاکستان، دفتر خارجہ، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یاسین ملک کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مشال ملک کے مطابق 2.5 ماہ سے وہ لاپتہ ہیں۔ ان کے ڈاکٹر کے مطابق کئی روز سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک ہے۔ ان کے مرض کی ابتدا انہیں جیل میں ڈال کر زہریلا کھانا کھلانے سے ہوئی۔ دوسری جانب کشمیریوں کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے بھارت نے 5 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ کسی بھی تحریک کو کچلنے کے لیے فوجیوں کی اتنی بڑی تعداد میں موجودگی کی یہ سب سے بڑی مثال ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی کشمیریوں کا احتجاج زور و شور سے جاری ہے، جس سے کشمیریوں کا موقف مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب بارہمولہ ڈرامے کے بعد امریکہ نے بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ صورتحال بگاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی ملاقات کے بعد جاری بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ بھارت کے اس موقف کی حمایت نہیں کرتا کہ اڑی حملے میں پاکستان ملوث ہے۔ اسی طرح بھارت میں مودی اور اس کی بنائی ہوئی پالیسیوں کو عوام میں کس قدر مقبولیت حاصل ہے، اس کا اندازہ ایک امریکی ریسرچ سینٹر کے تحت کروائے جانے والے ایک سروے سے کیا جا سکتا ہے، جس کے مطابق 50% سے زائد بھارتی مودی کی پاکستان کے حوالے سے بنائی جانے والی پالیسیوں سے نالاں ہیں، اور بھارتی شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان پالیسیوں کی بدولت اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ